وہ انہوں نے کہا کہ ایران سے ڈیل تو ہوگی اچھا، لیکن بری ڈیل نہیں کروں گا. جتنے بھی مڈل ایسٹرن ممالک ہیں وہ بیٹھ کر ایک فریم ورک طے کر لیں اسٹیٹ کے حوالے سے، تاکہ مستقبل کے اندر جو ابھی پیچیدگی جس کا سامنا ہے یہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. جہاں پر جن ڈسکوز کے اندر جن ایریاز یا فیڈرز کے اوپر لائن لاسز زیادہ ہیں، جہاں پر بلز کی ریکوری نہیں ہو رہی، تمام لوڈ شیڈنگ وہاں ہونی چاہیے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں روشن طارق. ویورز، اس وقت سب کی نظریں اسلام آباد پر ہیں. یہ اسلام آباد سے کیا خبریں ایمرج ہوتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ موجودہ سچویشن جو کافی کشیدہ بھی لگتی ہے، امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، اس کے باوجود سب کی یہ امید ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا. یہ راؤنڈ کب ہوگا، کیا انسائٹس ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہیں، اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا، فرسٹ کلاس، شکر الحمدللہ. اچھا حسن، اس وقت اسلام آباد میں کیا ماحول ہے؟ ایڈوانس ٹیمز آ چکی ہیں لیکن آئی تھنک سو وفود اب تک نہیں پہنچے ہیں. اسلام آباد میں ماحول دیکھیں، اسلام آباد کے باسیوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ایک بہت بڑی سفارتکاری کے اندر مصروف ہے، بالکل، اور اسلام آباد ہوسٹ کرنے جا رہا ہے سیکنڈ راؤنڈ کو، جو اسلام آباد پیس ٹاکس ہیں. اس حوالے سے کچھ بندشیں تو یقینی طور پر موجود ہیں. لوگوں کو کچھ زیادہ دشواری نہیں ہے کیونکہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ جاری ہے. اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو بس جو تخمینہ تھا کہ جی آج شاید مذاکرات ہونے ہیں، جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ہوں گے، یہی بات تھی. لیکن کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ہو رہے ہیں، ویکنڈ پر ہو رہے ہیں، کچھ نے کہا ویکنڈ پر ہو رہے ہیں، کچھ نے کہا منڈے کو ہو رہے ہیں. لیکن میرا یہی تھا، واز آف دا ویو کہ ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو مذاکرات ہوں گے. تو شاید ویڈنسڈے تو ابھی باقی ہے، بٹ ابھی لگ ایسے رہا ہے کہ شاید ایک آدھ دن اور جمعرات تک یہ معاملہ چلا جائے. یعنی تھوڑا سا پاز ہے، فیو آورز کا ڈیلے ہے. اور وہ ڈیلے کیوں ہے؟ وہ ڈیلے اس لیے ہے کہ دونوں اطراف سے، یعنی ایران اور امریکہ دونوں اطراف سے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے. اپنی جو وار کی وکٹری ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پوسٹنگ ہو رہی ہے اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اپنے بھرم بتائے جا رہے ہیں. امریکہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی ہم نے تو نیول بلاکڈ بھی قائم رکھا، اور ہم نے جو ہے وہ ایک ایرانین جو شپ ہے وہ بھی قبضے میں دی ہے، اور پھر دیکھیں ایران کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پیس ڈیل سائن کر لی. ہاں، ابھی میں ٹرمپ کا دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایران سے ڈیل تو ہوگی، اچھا، لیکن بری ڈیل نہیں کروں گا. ایسا لگ رہا ہے وہ ٹیبل پہ تو جیتنا ہی چاہتے ہیں. نہیں، وہ اور بات ہے، جیتنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ اب جو ایشو نہیں تھے وہ ایشوز آ گئے ہیں. اچھا، اب ایگو ایشو آ گئی ہے، یہ ایگوسٹک ایشوز ہیں. اچھا، اب اس میں ایگو میں امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، وہ کہتا ہے جی میری ایگو بڑی ہے. ایرانینز کہتے ہیں جی ہم کسی کو اپنے سپر مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی سویلائزیشن ہے، ہم عظیم تہذیب ہے. تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو مسئلہ اب انا کا ہے. معاملات جو ہیں جو کہ ڈسپیوٹس تھے اس حوالے سے بڑی اچھی پیش رفت ہو چکی ہے، اور مزید بھی پیش رفت ہونے کی امید ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا، آئی ریپیٹ اٹ اگین، کہ دونوں اگر فریقین بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ صرف کوئی روایتی طور پر صرف دستخط ہوں گے. کوئی کچھ معاملات طے ہونے ہیں، کوئی بات چیت ہونی ہے مزید بھی. لیکن اس وقت جو پوسٹرنگ ہے یا ایک دوسرے کو کنڈیم کرنا ہے، دیکھیں ابھی اتنا امریکہ کہہ رہا تھا جی ہم نے بلاکٹ لگا دیا، اور میں جناب اب اس جگہ نا اسٹریٹ ہارمز کی سیکورٹی میرے پاس ہے. انڈین شپس کے اوپر جو ہے وہ ایران نے ان کو سبق سکھایا. تو جب وہ سکھایا تو امریکہ بھی اوفینڈ ہو گیا کہ بھائی میری تو بےزتی ہو گئی ہے، میرے تو کلیم جو ہے منہ پہ تھپڑ مار دیا. وہ ایران نے یہ کیا تو انہوں نے جناب ایران کے شپ کو جو ہے وہ کر لیا، قابو کر لیا. اب یہ شپس بڑے سلو ٹریول کرتے ہیں. وہ میں طلعت صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح وہ ہیلی کاپٹر آتے ہیں، وہ آ کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وارننگز دیتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں ان کو. تو مطلب یہ وہی چیز ہے، مطلب اٹس ایبسلیوٹلی کریکٹ کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہیں. بالکل. بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان کا جو رول ہے وہ یعنی ڈپلومیٹک ایفرٹس پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. فیلڈ مارشل جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ، اور کسی حد تک پرائم منسٹر پاکستان بھی، وہاں سے انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، کوشش ہو رہی ہیں، اور جو برج کا رول ہے وہ پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ آج شام 6 بجے، بلکہ نہیں امریکہ کے وقت 6 بجے وہ وہاں سے روانہ ہوں گے. اچھا، تو اگر 6 بجے وہاں سے روانہ ہونا ہے تو ابھی صبح کے وہاں پہ 4-5 بج رہے ہوں گے.
صحیح. تو 10-12 گھنٹے بعد. اچھا ناکہ بندی پہ حسن میرا سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو CNN ہے اور جو امریکن میڈیا ہے وہ بہت یہ بات کر رہے تھے کہ ناکہ بندی ختم ہوگی اسٹیٹ آف ہارمز کی تو پھر مذاکرات ہوں گے, اور اس حوالے سے وہ لوگ یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ شاید فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو بولا ہے کہ یہ چیز ہڈل بن رہی ہے مذاکرات کی کامیابی میں, تو وہ اس پر بھی غور کر رہے ہیں. یہ بھی ان کی ایجنسی کی خبر ہے کہ ناکہ بندی ختم کرنے کی بھی. اور جو ہمارا امریکن میڈیا وہ بہت کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے مشوروں پہ سنجیدگی سے غور کریں. ایسا کچھ رابطہ اس حوالے سے کیا گیا یہاں سے؟ فاکس نیوز نے یہ بات کی ہے. فاکس نے کی, کس نے کی ہے؟ فاکس نے کی ہے, CNN نے کی ہے. فاکس نے کیا بات کی ہے؟ CNN نے تو یہ کہا ہے نا کہ فیلڈ مارشل کے مشورے پہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو رائٹرز کی خبر تھی نا اصل میں, تو وہ تو رائٹرز کی خبر تھی, اور رائٹرز کی خبر کے بعد اس کو دیکھیں چیزیں بڑی جو ہے نا وہ غیر یقینی صورتحال جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے, کریٹ کی جاتی ہے, ایلوژن کریٹ کیا جاتا ہے. اچھا. اور سچ نہیں بتایا جاتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چند گھنٹے میں وہ لینڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں. کل نہیں کہا, خود کہا کسی سے بات کی انہوں نے, تو پھر وہ پہنچے نہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایسی پوزیشننگ ہو رہی ہے, ایسے جسچر دیے جا رہے ہیں, میڈیا کھیلا جا رہا ہے. تو میڈیا پر جو آنے والی خبریں ہیں آپ ان کو سچ نہ سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں, ڈپلومیٹک پروسیس ان پروگریس ہے. اچھا. پاکستان اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے, پلس پاکستان کے ساتھ جو لوگ پاکستان کے ساتھ جو شامل ہیں, پاکستان کے حمایتی ہیں, وہ ممالک بھی اور وہ شخصیات بھی, ڈگنیٹریز بھی, وہ بھی اپنی کاوشیں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس ٹائم چائنا بھی ایک رول پلے کر رہا ہے. چائنا نے بھی کیٹیگوریکلی ایک تو وارننگ دی ہے امریکہ کو, اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ وہ شپس جو چائنا سے جا رہی ہیں, چاہے وہ ایران جائیں یا کہیں جائیں, یا چائنا آ رہی ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کے ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ حملے کی وہ اجازت نہیں دے گی. انہوں نے کہا یہ فائنل وارننگ ہے. اچھا. ورنہ پھر وہ اپنا جو ہے وہ لائعمل اختیار کرے گا چائنا نے اس حد تک بات کی ہے. اور MBS کے ساتھ بھی انہوں نے اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک میکنزم بنا دیا جائے کہ ایک تو جو آپ اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, تو جتنے بھی مڈل ایسٹرن ممالک ہیں وہ بیٹھ کر ایک فریم ورک طے کر لیں اسٹیٹ کے حوالے سے, تاکہ مستقبل کے اندر جو ابھی پیچیدگی جس کا سامنا ہے یہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, یہ جو چائنیز ایمبیسڈر سے اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے وہ اسی سلسلے میں تھی یا کچھ اور معاملات ہیں؟ ظاہر بات ہے کمیونیکیشن تو ہوتی ہے نا, جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہو تو وہ ہوتا ہے, وہ رول ایک ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کوئی گرینڈ سٹیج کے لیے حوالے سے کوئی چیز ہے, پاکستان کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ چائنیز کوئی اہم شخصیت بھی اگر یہ سائن ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر موجود ہو, یا کوئی میسیجنگ کے لیے وہ چینل استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈپلومیٹکلی جو چینلز ہوتے ہیں بہت سے چینل چل رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ ابھی ایکٹیو ہیں سارے. زیادہ نیٹی گریٹی سے ابھی تک شیئر نہیں ہوئی, لیکن بالکل جی اسلام آباد کے اندر جو حکومت پاکستان ہے, حکومت پاکستان بڑی اپٹیمسٹک ہے, بڑی پر امید ہے, اور وہ یقینی طور پر اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 کا انعقاد جلد دیکھ رہے ہیں. اچھا حسن, یہ جو بار بار امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں اس عارضی جنگ بندی میں توسیع نہیں کروں گا, اگر ڈیل نہیں ہوگی تو سخت جنگ ہوگی. آج آخری دن ہے, وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں تو اگلے 24 گھنٹوں میں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ توسیع ہو نہ ہو, جنگ نہیں ہو رہی انشاءاللہ. اچھا, ہاں جنگ نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اناؤنس نہیں بھی کریں گے تو عملی طور پر توسیع ہوگی. اب دیکھ لینا کہ ان کا جہاز, ایک کارگو شپ جو ہے وہ انہوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے, تو اس قسم کی کوئی کاروائی ایران بھی کر سکتا تھا نا. بالکل. تو ایران نے بھی نہیں کیا نا. آپ کو پتا ہے ایرانیز مر سکتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں, وہ پھر مار دیتے ہیں. تو ایرانی سائڈ سے بھی بڑی میچورٹی کا اظہار ہے. دیکھیں زیادہ کام خراب جو ہے نا وہ امریکن سائڈ سے جو پوسچرنگ ہے زیادہ, وہ اس ڈپلومیٹک ایفرٹس کے اندر ایک ہرڈل بھی بن جاتی ہے. بالکل. لیکن وہ امریکہ کہتا ہے جی کہ اگر میں یہ بھی نہیں لے کے جا رہا تو پھر میں کیا لے کے جاؤں, یہ پوسٹنگ بھی نہ کر سکوں تو میں کیا کروں. اب یہ دیکھ لینا کہ وہ تو پھر امریکہ ہے. انڈیا جو امریکہ کے پاس بھاگتا بھاگتا گیا اور سیز فائر کے لیے اس نے اپروچ کیا اور معافی کروائی, ہاں, وہ اس نے آج تک اکنالج نہیں کیا. بالکل. تو جھوٹ تو اس طرح بولا جاتا ہے پبلکلی.
لیکن مودی اتنا جھوٹا تھا ویسے کم ہی کوئی شاید جھوٹا ہے ویسے. اچھا حسن، کل ہمیں ایک خبر پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یو اے ای نے کہا کہ امریکہ ہماری مدد کرے ورنہ ہم تیل جو ہے وہ چینی کرنسی میں بیچیں گے. اب وہ ایسی خبریں ایمرج ہو رہی ہیں کہ جیسے یو اے ای سمیت مڈل ایسٹ کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوجی اڈے بھی ہمارے پہ برڈن بن گئے ہیں، ان کا بھی خاتمے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. اس خبر کی کیا سچائی ہے، یا یہ بھی اتنی ساری خبروں میں صرف ایک محض خبر ہی ہے؟ خبر ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکن بیسز کب سے اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہیں وہ ایک چٹکی بجا کر یہاں سے ختم ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہوگا. اچھا، آپ نے یہ بات کی، اسی حوالے سے یہ سوال بھی کہ پاکستان ایران تک ریلوے ٹرین چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے کچھ. وہ تو پرانا ہے. اچھا، وہ تو پلان ہے نا، وہ تو پلان ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی یہ بیسکلی پلاننگ کے اندر موجود ہے. سینکشنز کا ایشو آتا ہے ابھی، اگر ان جو مذاکرات کے نتیجے میں سینکشنز لفٹ ہو جاتی ہیں تو ایک جو برائٹ فیوچر ہے ایران کا، وہ پھر ایران جس طریقے سے ترقی کرے گا، آپ دیکھیں کہ وہ سیکنڈ جو ہے وہ لارجسٹ آئل ریزروز ہیں ان کے پاس. اب وہ ان کا اگر وہ تیل بیچ سکیں دنیا میں ایک اس ریٹ کے اوپر، تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. سیکنڈ، وہ یعنی ان کے پاس آبادی بھی زیادہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان سے ڈبل رقبے میں وہ ملک ہے، اور پاکستان سے مطلب آدھی سے بھی زیادہ کم ان کی پاپولیشن ہے. 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور ملک دیکھیں کتنا بڑا ہے. تو سب کچھ ہے جی ان کے پاس، وہ قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے. ان کے لیے یعنی ابھی ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہوگی، سارٹ آف جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے، یا انفراسٹرکچر خراب ہو چکا ہے، یا ان کی اکانومی کو دوبارہ اس طرح بوسٹ ملے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ ایران جو ہے نا یوں دنوں میں آئے گا. ہو سکتا ہے بڑے بڑے ممالک کو جو کہ اس خطے کے اندر ان کو پیچھے چھوڑ جائے، جو ہم اس ٹائم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے امیر ہیں. اچھا چلے حسن، میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی جیو پولیٹیکل سچویشن. پاکستان کی سچویشن توانائی کے حوالے سے کافی خراب چل رہی ہے، اس پہ حکومت کو کافی کہاں چل رہی ہے جی؟ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے. آپ کو محسوس ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ؟ کہاں کہہ رہے ہیں پشاور میں بہت ہے، کراچی میں بہت ہے لوڈ شیڈنگ. بزنس مین ابھی اسلام آباد میں بتائیں کہاں ہے؟ ہاں اسلام آباد میں نہیں، ختم ہو گئی ہے نا. اچھا میں تو پھر اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں. باقی کراچی کے اندر تو کے الیکٹرک ہے، جب یہاں پر ہو رہی تھی تو کے الیکٹرک کا اس کے علاوہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور ان فیڈرز میں جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ کریں. جہاں پر جن ڈسکوز کے اندر جن ایریاز یا فیڈرز کے اوپر لائن لاسز زیادہ ہیں، جہاں پر بلز کی ریکوری نہیں ہو رہی، تمام لوڈ شیڈنگ وہاں ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے بات؟ اوکے، یہ لوڈ شیڈنگ اس چیز کا حصہ ہے نہیں. اگر توانائی تو ان کو دے نا بحران کا جو کانسیکوینس ان کے اوپر جائے. ویسے چوری کر رہی ہیں، پیسے تو وہ دیتے نہیں ہیں، تھیفٹ ہو رہا ہے وہاں پر. تو ان کو جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا کریں اس گرمی کے موسم میں. ہمیں جو ہے جو جہاں پر لائن لاسز سنگل ڈیجٹ میں ہیں ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی کلیئر بات ہے. لیکن جو پیسے بل ادا کر رہی ہیں ان کو اور جو چوری کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اس سزا تو ملنی چاہیے نا. ہاں لیکن خیر عوام کہہ رہی ہے کہ چوری اچھا ایک امپورٹنٹ خبر جی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جلال خان ایم پی اے کی درخواست کے اوپر جو آج ووٹنگ ہونی تھی مراد سعید والی جو سینٹ کی خالی نشست ہے، اس پر اس کو ووٹنگ سے روک دیا ہے جی. اور اب آئندہ سماعت کے لیے تک جو ہے نا جب اس کی درخواست کے اوپر فیصلہ کریں گے، کیونکہ موقف اختیار کیا ہے جلال خان نے کہ کیونکہ مراد سعید نے حلف نہیں لیا تھا اور یہ سیٹ خالی کس طرح ہوئی ہے. اگر وہ حلف لے گا تو وہ سیٹ کا اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا نا، تو وہ کس طریقے سے وہ بات ہے. تو یہ ایک انوملی تھی جس کے اوپر اب کمیشن اس پر فیصلہ کرے گا. لیکن یہ ٹائمز ٹو کم کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کبھی دیکھیں نا مستقبل میں بھی ایسی سچویشن تو آ سکتی ہیں نا، تو پھر ونس فار آل یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی. جی کیا خیال ہے یہ؟ کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ پہلے ہوا ہے، سردار صاحب کا معاملہ تھا، اس ٹائم بھی وہ بھاگم آئے، پھر انہوں نے حلف لیا. جو انصار صاحب کا بھی تھا تو انہوں نے بھی آگے حلف لے لیا تھا، یاد آپ کو ایم پی اے. تو اب دیکھنا یہ ہے، پہلے آئین خاموش تھا اس کے اوپر، پھر انہوں نے ترمیم کی، یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مراد صحیح تو نہیں آئیں گے حلف لینے، آپ کو پتہ وہ اشتہاری ہیں. ہاں تو ان کو ڈی سیٹ کس طرح کی کر سکتے ہیں اگر وہ انہوں نے آفس ہی نہیں لیا ہوا، حلف ہی نہیں لیا ہوا. حلف تو ضروری ہوتا ہے نا ممبر بننے کے لیے. اگر حلف نہیں لیں گے تو آپ اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے، یہ کنفیوژن ہے نا، تو اس کی کلیئرٹی کے لیے یہ ہوا ہے، اور لیٹس سی اس کو کلیئر ہونا چاہیے اس پوائنٹ کو. ٹھیک ہے. تو اگر تو سپوزٹلی اس سیٹ کو مستقل طور کے اوپر ایک اس طرح کر دے جی کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں ہاؤس کی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.